ان کی طبیعت میں دین اور ایمان ہے تو خدا نے ہم کی ہے ہم کی آپ کی ضرورت کی بات کرتی ہے تو کرنے کو نہیں ہے جس کی لوگ کو رات کے بعد کی ملاقات میں بات کرتے ہیں لیکن یہ اندر آپ کی موقع پر کرتے ہیں آپ کی موقع پر کے بیان کرتے ہو نہیں بتا رہا میں آپ کا مجھے نوجوان تھا مجھے نوجوان تھا آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں، صبح سے آپ لوگ یہ جلسہ سماعت فرما رہے ہیں، ایک بات میری سن لو، آپ نزدیک کو ہو جاؤ ذرا سے، مجھے آسانی ہو جائے گی، باہر کے لوگ اندر آ جائیں۔ حضرت مولانا شبیر صاحب کی زیارت ہوگی، باہر کھڑے ہو کر کے نہیں ہوگی، آ جائیے۔ جو لوگ وہاں گرد اٹھا رہے ہیں چل پھر کر کے ان کو بھی کہہ دیجئے وہ بھی آ جائیں تاکہ اپنے آنے کو حاصل کر سکیں۔ آپ بھی اگر کمر سے زیادہ دیر میں مجھے بات نہیں کرنی ہے، تقریر نہیں کرنی ہے، تقریریں تو ہو گئی ہے اور میرے بعد ہوں گی، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ کوئی پیغام جو ہے مل سکے، اور پیغام بچوں آپ بھی جو ہے نا ادھر سے آگے کو ہو جائیے، آ جائیے، کم از کم یہ تو پتا چلے کہ کتنے افراد باہر کے آئے ہوئے ہیں، کتنے بچے ہیں اور کتنے مقامی ہیں، کتنے دور سے ہیں، سب اسی طریقے سے باہر بھی۔ جو میں ابھی اٹھ کر کے باہر گیا تو جو آمد و رفت ہے گھومنے پھرنے والوں کی، اس سے اتنی گرد ہے، یہ سوچا جا رہا ہے باہر کہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ دین کی بات سننے کے لیے آئے ہوئے ہیں، قرآن کی بات سننے کے لیے آئے ہوئے ہیں، ہمیں ایسا مظاہرہ رکھنا چاہیے تاکہ گرد کے بجائے دین کی بات ہمارے کانوں میں جائے، نہیں تو گرد اٹھتا ہوا دین کی بات نہیں جائے گی، گرد جائے گی کان میں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ پہلے تعلیم سے تم موڑ دیے جاؤ گے، پہلے تعلیم سے تم موڑ دیے جاؤ گے، پھر کسی جرم سے جوڑ دیے جاؤ گے، پھر کسی جرم سے تم جوڑ دیے جاؤ گے، ہاتھ سے ہاتھ کی زنجیر بنا کر چلو ورنہ دھاگے کی طرح توڑ دیے جاؤ گے۔ معزز سامعین کرام، اسٹیج پر تشریف فرما ہم سب کے معزز جناب الحاج مولانا شبیر صاحب، جو ایک زمانے دراز سے
قاسم العلوم گاگل کھیڑی میں قرآن کریم کی خدمات انجام دے رہے ہیں اور اس علاقے کو اپنے علم سے سیراب کر رہے ہیں، اور دیگر علماء کرام اس مدرسے کے طالب علم جناب محتمم صاحب، جناب قاری شکیل احمد صاحب، یہاں کا اسٹاف، عملہ، معلمات، میں آپ کے سامنے صرف 10 منٹ رہوں گا اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کوئی ایسا پیغام ہاتھ میں لے کر کے جائیں، اپنے سینے میں لے کر کے جائیں جس پر عمل کرنا بہت آسان اور دنیا بھی کامیاب، آخرت بھی کامیاب۔ لیکن وہ اسی وقت ہو سکتی ہے جب آپ تہیہ کر لیں کہ ہاں اس بات کو ضرور ہمیں اپنے سینے میں بٹھانا ہے۔ جناب پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس سے پہلے 600 سال کا زمانہ ایسا گزرا ہے جس میں دین کی بات سے بہت دور ہو گئے تھے، پیدا کرنے والے کو ذہن و دماغ سے نکال چکے تھے، چاروں طرف حتیٰ کہ کعبۃ اللہ شریف بھی ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں سے بھرا ہوا تھا، طرح طرح سے نام رکھے گئے تھے اور ایک بہت بڑی تعداد تھی۔ عوام کا ذہن و دماغ ایسا ہو چکا تھا کہ اس دماغ میں نہ اللہ کا تصور تھا، نہ کسی نبی کا تصور تھا، نہ کسی اچھی بات کا تصور تھا، نہ انہیں یہ معلوم تھا کہ ہمیں کون سا کام اللہ کے مطابق کر کے اپنی زندگی سنوارنا ہے۔ بلکہ مختصراً میں بتانا چاہتا ہوں، کعبۃ اللہ کے چاروں طرف طواف بھی ہوتا تھا اور کعبۃ اللہ کے اندر بت بھرے ہوئے تھے۔ عوام کا یہ حال تھا کہ وہ اپنے بادشاہوں، اپنے ٹھیکیداروں اور اپنے بڑے بڑے سرداروں سے ہر وقت سہمے رہتے تھے۔ بادشاہوں کا، سرداروں کا اتنا ظلم تھا کہ جس کو چاہے قتل کر دے، جس کو چاہے مار دے، اور شراب عام تھی، زناکاری بالکل عام تھی، حتیٰ کہ اگر کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جایا کرتی تھی تو اس کی گردن موڑ کی شکل کا، بھیڑیے کی شکل کا دن میں اگر نظر آ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ رات میں مغرب کے بعد تو نکلنا ہی بند ہو جائے گا۔ یہ ایک تصور سمجھ لیجئے کہ اس وقت کا یہ حال تھا۔ دن میں بھی لوگ سہمے رہا کرتے تھے، رات میں تو خوف تھا ہی، نہ معلوم کس وقت سردار کا حکم آ جائے اور میری گردن مار دی جائے۔ ایسے ماحول میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ پلے بڑھے، حالات آتے رہے،
والدہ بھی چلی گئی، چچا حمایت کرتے تھے، چچا بھی چلے گئے، دوسرے چچا چلے گئے، دادا تھے وہ بھی دنیا سے چلے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آئندہ نبی بننے والے تھے، زبور میں، انجیل میں حضرت عیسیٰ نے اور موسیٰ نے، یہاں تک کہ جتنے پیغمبر آئے ہیں انہوں نے اس کا ذکر کر رکھا تھا کہ ایک رسول ایسے آئیں گے جو سب اماموں کے امام ہوں گے، سب نبیوں کے نبی ہوں گے۔ اور یہ معراج کا واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے سفر میں بیت المقدس کے اندر امامت بھی فرمائی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس میں حضرت موسیٰ بھی تھے، حضرت ابراہیم بھی تھے، حتیٰ کہ تمام زیادہ تفصیلی بیان نہ کرتے ہوئے مختصراً یہ بتا رہا ہوں کہ سب لوگوں کی امامت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیک کاموں کی طرف رغبت تھی، برائیوں کو دیکھ کر کے کڑتے بھی تھے اور منع بھی کیا کرتے تھے۔ ایسے ماحول میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب نبوت کو پہنچی، اس سے پہلے عبادات بھی کرتے تھے، لوگوں کو آپس میں محبت اور پیار کا درس بھی دیا کرتے تھے۔ گھر سے کچھ ستو لیا، کچھ اور کھانے پینے کو لیا اور جا کر کے غار میں بیٹھ جایا کرتے تھے اور اپنے پالن ہار اور اپنے پیدا کرنے والے کا نام لیا کرتے تھے، اللہ اللہ کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں ہوا کرتے تھے اور ماحول یہ تھا۔ اس ماحول میں جب کوئی دعوت کا پیغام عام کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی طرح طرح کے الزامات لگائے جا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا کہ یہ بادشاہت ہم سے چھیننا چاہتا ہے۔ بتوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر بہت اثر پڑتا تھا کہ اللہ کی عبادت کرنے والے اور یہ پیشانی اللہ کے سامنے جھکنی چاہیے، یہ بتوں کے سامنے جھک رہی ہے۔ ہاتھ پیر جن کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، کوئی سونڈ والا تھا، کوئی منہ ڈنڈے والا تھا، طرح طرح کے بت تھے، وہ کعبۃ اللہ کے اندر رکھے ہوئے تھے۔ ایسے ماحول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف فرماتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی تھی، کون سی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ سمجھ رہے؟ یہ آیت نازل ہے۔ تعلیم یافتہ حضرات بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، سنجیدہ طبقہ بھی یہاں پر بیٹھا ہوا ہے۔ آپ مجھے بتا دیجئے، اگر آپ کے محلے میں، آپ کی گلی کوچوں میں اور آپ کے معاشرے کے اندر اگر برائیاں عام ہو جائیں تو آپ لوگ کیا انتظام کرتے ہیں؟ کسی پردھان کو بلائیں گے، کسی بڑے آدمی کو بلائیں گے، چوہدری کو بلائیں گے اور کہیں گے کہ فلاں کا بچہ اور فلاں لوگ اتنی برائیاں کر رہے ہیں، کھلے طور پر ان کی بچیاں بے پردہ گھوم رہی ہے اور کھلے طور پر ان کا بچہ شراب پیتا ہے، کھلے طور پر ان کا بچہ برائیوں میں مبتلا ہے، کہیں گے نہیں؟ تو ایسے وقت میں ضرورت یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالی زنا کا انتظام فرماتے اور اللہ تبارک و تعالی کسی ایسی آیت کا نزول فرماتے۔ سمجھ میں بیٹھتی ہے بات کہ جس سے برائیاں دور ہو جاتی، بتوں کو پاش پاش کر دیا جاتا اور جو لڑکیوں کو اور بچوں کو زندہ دردور کیا جاتا تھا، اس زندہ دردور کرنے کو ختم کر دیا جاتا۔ ایسی آیات کا نزول ہونا ہم سب لوگوں کے ذہن دماغ میں بات بیٹھتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی
وہ عالمین کا رب ہے، تمام تعریفیں اس کے لیے ہیں، مالک یوم الدین ہے، روز جزا کا مالک ہے، ہمارا بھی مالک ہے، ہمارے ماں باپ کا بھی مالک ہے، اس دھرتی کا بھی مالک ہے، آسمان کا بھی مالک ہے، حتیٰ کہ اگر ایک چیونٹی بھی چلتی ہے اس کا بھی مالک ہے۔ اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت پر نزول فرما کر کے یہ کہہ دیا تھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آیت کا نزول اس وجہ سے کیا جا رہا ہے تاکہ یہ جو تاریخیاں ہیں پڑھ کر کے سنائے جائے اور علم حاصل کیا جائے اور علم سے بہرا بر کرایا جائے، اور یہ لوگ جو نابلد ہے انہیں علم نہیں ہے کہ اللہ کی للہیت کیا ہوتی ہے، انہیں پتہ نہیں ہے کہ کس طریقے سے اللہ کی وحدانیت ہوتی ہے۔ ان کو آپ تعلیم دیجئے اور ان کو میرے نام سے جوڑ کر کے پڑھائیے۔ آج بھی حالات یہی، بالکل اگر آپ اپنے معاشرے کا جائزہ لیں اور دیکھیں، غور کریں، تو وہاں بھی آج بھی یہی ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر زنا بھی عام ہوتا جا رہا ہے، نشہ بھی عام ہوتا جا رہا ہے، اور عقائد بھی اتنے کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمارے قرب و جوار میں جو یہ کلیئر ہے وہاں پر جا کر کے اچھے خاصے دیندار کہلانے والے مسلمان، قرآن سے لگا لینے والے مسلمان اس پیشانی کو ٹیکنے لگے جا کر کے، جس پیشانی کے تعلق سے یہ ہے کہ پیشانی اگر جھکے تو اللہ کے دربار میں جھکے اور اللہ کے سامنے جھکے۔ یہ ایسے حالات اس وقت بھی بالکل محسوس ہونے لگے۔ تو اگر اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت جناب پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرما کر کے اس معاشرے کو راہیاب فرمایا تھا، اور اس آیت پر عمل کر کے جنہوں نے پڑھی صحابہ نے، جنہوں نے پڑھی ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہہ کر کے یہ مژدہ سنایا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ تو اگر آج بھی ہمیں اپنے معاشرے کا سدھار چاہیے، اگر آج بھی ہمیں اپنی کامیابی چاہیے، اگر آج بھی اپنے کو درست کرنا چاہتے ہیں ہم لوگ، تو قرآن کریم کی اس آیت سے اپنے آپ کو جوڑیے اور جوڑ کر کے یہ بات اپنے سینے میں بٹھائیے، اپنے دل و دماغ میں بٹھائیے کہ آپ کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ قرآن کریم سے جڑے گا، قرآن کی تعلیم سے جڑے گا، حدیث سے جڑے گا، اور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے جڑے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے کوئی بات؟ اگر جو حالات پورے دنیا کا اگر ہم جائزہ لیں، اس وقت ہوا یہ چل رہی ہے کہ مساجد کو ختم کیا جائے، مدارس کو بند کیا جائے اور ان جگہوں کو بالکل کلوز کر دیا جائے جن جگہوں پر الحمدللہ کی تعلیم ہوگی، قرآن کریم کی تعلیم ہونی ہے، ان جگہوں کو بند کر دیا جائے۔ اگر میرے محترم دوستوں، آج سے 10 سال پہلے ہم لوگ اسٹیج پر بیٹھ کر کے حضرت مولانا علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول بار بار ذکر کیا کرتے تھے کہ اے مسلمانوں سن لو، اگر تم نے ان علماء کی باتیں نہ مانی، اگر تم نے اپنے آپ کو قرآن کریم سے نہ جوڑا، تم نے قرآن کریم کی تعلیمات سے اپنے آپ کو نہ جوڑا، ان مساجد سے، ان مکاتب سے اور ان مدرسوں سے اپنا تعلق مضبوط نہ کیا، تو ایک دن ایسا آئے گا کہ تمہاری آذانیں بھی پست کر دی جائے گی، تمہاری مسجدیں بھی مسمار کی جائے گی، اور تمہاری مسجدوں پر ہی نہیں بلکہ تمہارے مکاتب اور مدارس کو بھی نشانہ بنایا جانا شروع ہو چکا ہے اور وہ ہو رہا ہے۔
اور اگلی بات ہم یہ بھی اب کہہ رہے ہیں، تاریخ دیکھ کر کے اور تاریخ کا جائزہ لے کر کے سمرکند اور بخارا کے اندر اور آپ کے ہندوستان کے اندر لدھیانہ ہو، مالیہ کوٹلا ہو، امرتسر ہو اور اس کا اطراف ہو، وہاں بڑے بڑے دارالعلوم ہوا کرتے تھے، بڑے بڑے حفظ کی درسگاہیں ہوا کرتی تھی، بڑی بڑی مساجد ہوا کرتی تھی، وہ تمام چھین بھی گئی تھی۔ آئندہ بھی یہی حال ہو جائے گا۔ آپ کا دارالعلوم سامنے موجود ہے، کتنی مرتبہ انگلیاں اٹھائی جا چکی ہے اور ہر مسلمان تھروایا ہوا ہے، گھبرایا ہوا ہے، صرف ان کا ایمان کمزور ہو چکا ہے، ان کا تعلق قرآن سے کم ہو چکا ہے اور یہ اپنے بچوں کو قرآن کریم سے تعلق نہ جوڑتے ہوئے دیگر تعلیمات سے جوڑنا چاہ رہے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس تعلیم میں جو دنیا کی تعلیم کہہ رہے ہیں کہ اس میں دنیا کی کامیابی ہے۔ میں صاف کہتا ہوں، قرآن اگر آپ پڑھیں گے، قرآن کے اصل علم کو آپ سیکھیں گے تو قرآن کریم میں علم ہے، سائنس ہے، ڈاکٹری ہے، طب ہے، تمام چیزیں ہیں، سب ہے۔ جتنے کاروبار آپ کے چل رہے ہیں تمام کی تمام تعلیمات قرآن کریم میں موجود ہے۔ اس میں بڑھائی کا تذکرہ بھی ہے، اس میں بہار کا تذکرہ بھی ہے اور لوگوں کو بنانے کا بھی تذکرہ ہے، اس میں اوزار بنانے کا بھی تذکرہ ہے، ہر چیز کا تذکرہ ہے۔ لیکن وہ مسلمان جو قرآن سے بالکل جڑا ہوا تھا وہی قرآن سے دور ہٹ کر کے یہ کہنے لگا ہے کہ موجودہ جو تعلیم ہے وہ تعلیم اعلیٰ تعلیم ہے، قرآن کریم کی اعلیٰ تعلیم نہیں ہے۔ اے میرے ناواقف لوگوں اور نہ غلط لوگوں، میں صاف کہتا ہوں آپ لوگوں کو، کامیابی اسی میں ہے، غیروں کی بھی کامیابی اسی میں ہے کہ قرآن کی تعلیم کو اپنے گھروں کے اندر زندہ کرے، اپنی عورتوں کے اندر زندہ کرے، اپنے بچوں کے اندر زندہ کرے اور آنے والی نسل جبھی ایمان پر باقی رہ سکتی ہے جب قرآن سے جڑے گی اور ان مدارس سے جڑے گی۔ اور میں ان نوجوانوں سے اور ان مسلمانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ اپنی گلی کوچوں میں کھڑے ہو کے ایمان کی برائیاں کرتے ہیں، مدرسوں کے ذمہ داروں کی برائیاں کرتے ہیں اور قرآن کریم کے مدرسین کی برائیاں کرتے ہیں اور نہ معلوم اپنی زبانوں سے کیا جان نکالتے ہیں، میں صاف کہتا ہوں کہ آپ اگر کسی عالم کی برائی کریں گے تو آپ دنیا میں بھی بدنام ہوں گے، دنیا میں بھی سوال پذیر ہوں گے اور آپ ٹھکانا اور لوگوں کا نہیں ہوگا۔ بار بار صبح سے میں نے تذکرہ سنا ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، کون ہے انبیاء کے وارث؟ کوئی نبی نہیں آنے والا ہے، کوئی رسول آنے والا نہیں ہے، آخری رسول جناب پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کے بعد نبوت نہیں ہے، اس کے بعد آخری نبی آپ کے ذہن دماغ میں رہنا چاہیے۔ فتنہ شدیدیت، فتنہ رحمانیت اور فتنہ فتنے وجود پذیر ہو رہے ہیں۔ ہم مسلمانوں کو یہ بھی علم نہیں رہا ہے کہ کون رسول کی اصل تعلیم ہم تک پہنچا رہا ہے، کون نہیں پہنچا رہا ہے، کون قرآن کی اصل تعلیم ہمیں دے رہا ہے۔ آج بہت سے واقعات ہوئے، فتنہ شدیدیت میں ہم مبتلا ہوتے جا رہے ہیں۔ میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے بس یہیں پر اپنی بات کو مختصراً کہتے ہوئے آپ لوگوں سے یہ عرض کرتا ہوں، میرا دل تڑپتا ہے جب گلی کوچے سے گزرتا ہوں کہ ہمارا مسلمان اذان ہوتی ہے اور وہاں پر دم بناتا ہوا رہتا ہے، نمازیں ہوتی ہے دم بناتا ہوا رہتا ہے۔ جو میرے محبوب اپنی گلی کوچوں کا احترام کیجیے اور اذانوں کا احترام کیجیے، قرآن کے احترام کیجیے اور ان جگہوں کا احترام کیجیے۔ جتنا ضروری قرآن کا احترام ہے اس جگہ کا احترام بھی ضروری ہے۔ جس جگہ میں بیٹھ کر کے قرآن کریم پڑھا جاتا ہے ان ٹکڑوں پہ یہ احترام ضروری ہے جو قرآن پر لکھتے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہر اس چیز کا احترام ضروری ہے جس میں قرآن کریم ہوتا ہے اور جن کے دل میں دماغ میں اور جو 24 گھنٹے ہر وقت قرآن سے جڑے ہوئے رہتے ہیں، کیا ان کا احترام نہیں ہوگا؟ ان کا احترام لازم کر لیجیے۔ آپ کی دنیا میں سوال کی، آپ ترقی کی طرف جائیں گے، آپ کے
آسمان آئے گا، برکت ہوگی، اور آپ کو مرنے کے بعد بھی کامیاب ہوگے۔ اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ پھر بغیر حساب کتاب کے اس قرآن کی برکت سے اور قرآن کے علم کی برکت سے آپ کا ٹھکانہ جنت میں ہوگا۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔